کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ کی ختم کرنے کے بعد اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد، اب میں جب آپ کے سامنے ایک تصویر آ گئی کہ اشرف جلالی صاحب کی دین کے لیے کیا خدمات ہیں اور حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کیا خدمات ہیں، اس ایک تصویر کے بعد اب میں آپ کی توجہ ایک بڑے اہم نقطے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، اور یہ نقطہ اصلاً تعلق رکھتا ہے میری ہمدردی کے ساتھ جو میری ان لوگوں سے ہے جو بیچارے سڑکوں پر آ کر ان نام نہاد علماء کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام کی بغیر کسی دلیل کے، چونکہ خود ان کی تحقیق نہیں ہے، وہ عشق رسول کے نام پہ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ ان کا مس یوز کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں عرض کر دوں کہ وہ اس سے بچ جائیں، اس گستاخی سے، اس توہین سے جو وہ جلسوں میں حضور شیخ الاسلام کی کرتے ہیں اور عوام بھی بیٹھ کے سنتی ہے، تو وہ چونکہ اس میں برابر کے پھر حصہ دار بن جاتے ہیں۔ تو مقصد میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منصب شیخ الاسلام افکار شاہ ولی اللہ کی روشنی میں۔ یہ ایک بڑا اہم اور بڑا بنیادی اور بڑا مفصل موضوع ہے، مگر اس پر یہاں پہ تفصیلی بحث نہیں ہوگی۔ تفصیلی بحث میری کتاب عصر حاضر میں معیار ولایت، یہ کتاب انشاءاللہ آ رہی ہے جلدی، تو اس کتاب میں تفصیلی بحث ہوگی تدلّہ اور افکار شاہ ولی اللہ کی روشنی میں منصب شیخ الاسلام۔ تو وہاں میں نے تدلّہ کی روشنی میں دین کی ضروریات، وقت کی ضروریات اور یہ ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ تو تدلّہ اور افکار شاہ ولی اللہ کی روشنی، یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب فیوز الحرمین میرے سامنے ہے، مشاہدات و معارف شاہ صاحب کے حج کے دوران جو ان کے ہوئے مکہ میں اور مکہ مکرمہ میں۔ تدلّہ یہ ایک بڑی ایمان افروز اصطلاح ہے، یہ ایک تھوڑا علمی نقطہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فیوز الحرمین کا صفحہ نمبر 18، ہر اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ اس زمانے کے مذاق یعنی مزاج اور اس کی خصوصیات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہو، جہاں تک تدلّہ اور شاعر کے ظہور کا تعلق ہے تو لوگوں کے جو مسلمات ہوتے ہیں اور جو چیزیں ان کے ہاں مشہور ہوتی ہیں اور لوگوں کے دل ان پر مطمئن ہوتے ہیں، تدلّہ اور شاعر انہی چیزوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے جن پر لوگوں کی اکثریت متفق ہوتی ہے، اسی میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تدلّہ کا ظہور ہوتا ہے لوگوں کے مسلمات ہی اس کا نتیجہ، اس کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر تدلّہ سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کریں، تدلّہ کی صاحب تدلّہ کی اطاعت کریں اور اپنے اعضاء اور جوارے کو اعمال اطاعت کا عادی بنائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تدلّہ لوگوں کے لیے مانوس صورتوں میں ظاہر ہو۔ اپنے دور کی جو مانوس ترین صورتیں ہیں اس میں ظاہر ہو، مطلب تدلّہ میں اور جو لوگوں میں اس دور میں مانوس ترین صورتیں ہیں اس میں زیادہ فرق نہ ہو۔ اگر فرق زیادہ ہوگا تو تدلّہ کی اتباع نہیں ہو سکے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تدلّہ کے مختلف زمانوں میں مختلف ظہور پذیر ہونے کی حکمت اور پھر تدلّہ کی ایک صورت کو دوسری صورت میں وجہ امتیاز بتا دیا ہے۔ مطلب کہ شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ جو تدلّہ ہے یہ اصلاً، اب میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا دوں کہ جو تدلّہ ہے یہ اصل میں اللہ پاک کی ایک رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہے کہ کسی دور، یہ تدلّہ مختلف دور ادوار میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تدلّہ مختلف ادوار میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اس دور میں، اس زمانے میں اس تدلّہ کی مخالفت اللہ سے مخالفت بن جاتی ہے، اور اس دور میں اس تدلّہ کی موافقت اللہ کی موافقت اور اللہ کے دین کی موافقت بن جاتی ہے۔ اس دور میں تدلّہ کی مخالفت اللہ اور اس کے دین کی مخالفت تصور ہوتی ہے، اور اس خاص دور میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی رحمت کا انحصار اس کی موافقت اور عدم موافقت پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس دور میں، خاص دور میں، ہر دور کا تدلّہ ہوتا ہے، ہر دور کا ایک صاحب علم اور صاحب فیض ہوتا ہے جس کو حکمرانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ جو حدیث پاک من عدالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے مخالفت کی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے ولی سے، پہلی جلد میں، جس نے میرے ولی سے عداوت کی، من عدالی ولی تو میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
ولی تو ہزاروں ہیں. اب میں یہ میری اپنی فکر ہے، اس سے کوئی اختلاف کرے تو کر سکتا ہے، چونکہ ایک علمی نقطہ ہے، اس پہ کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے. تو میری فکر کے مطابق حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، کشف المعجوم میں فرماتے ہیں کہ کئی ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. سمجھے؟ بلکہ ان کا تقوی ان کو مقام ولایت پر لے جاتا ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں ولی کی. تو کئی ولی ایسے ہوتے ہیں کہ اولیاء کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ ولی ہیں، جو چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح پھر بات اوپر سے اوپر چلتی ہے. تو میرے نزدیک یہ جو تدلّہ کا ظہور ہے، من نادى لي وليا فقد آذنته کہ جو اللہ کے ولی کی مخالفت کرے گا اللہ اسے اعلان جنگ کرے گا، اس سے مراد ہر ولی نہیں ہے، چھوٹے درجے کا ہر ولی نہیں ہے. اگر ہر ولی لی جائے تو جو مسواک کر کے ولی بنا ہے اس سے بھی اللہ اعلان جنگ کرے اس کے مخالف سے، تو پھر اللہ پاک تو معاذ اللہ صرف اعلان جنگ میں بیزی رہے نا. تو اس سے جو میری مراد ہے وہ یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت میں جو شخص اتنی پذیرائی پا لیتا ہے عوام سے، اس کا کام اتنا ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں اس کے کام کی موافقت اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے، اور اس کی عدم موافقت اللہ سے عداوت اور بغض کا سبب بنتی ہے. ولی اللہ صرف اعلان جنگ صاحب تدلّہ کی مخالفت پہ کرتا ہے، ہر ولی کی مخالفت پہ نہیں کرتا. حضور شیخ الاسلام بلا شک و شبہ اس دور کے تدلّہ ہیں، جس کا کام، جس کی فکر، جس کا تدبر، جس کا فہم، جس کا شعور، جس کا فکر دین آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا نے اسے پذیرائی دی اور کسی کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صاحب تدلّہ بنایا ہے، اور اس دور میں آپ کی موافقت اور آپ کی مخالفت اللہ کی دین کی موافقت اور دین کی مخالفت کے مطابق ہے، اس کے موافق ہے. کیونکہ تھوڑا بہت اختلاف ہر کہیں ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حضور غوث پاک کے دور میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سارے حضور غوث پاک پہ جمع ہو. حضور غوث پاک کا جب وصال ہوا تو آپ پر فتوے کفر بھی تھے، لوگوں نے فتوے مولویوں نے لگائے ہوئے تھے، اب وہ غوث پاک کا نام لیتے نہیں تھکتے. تو ایک دور میں معاصر علماء میں اختلاف ہونا ایک اور بات ہے، اس میں صاحب تدلّہ کے فرق سے فرق آنا نہیں ہوتا. انہوں نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب تدلّہ کی ہر ایک تائید کرے، اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اس کی مخالفت بھی کی جا سکتی ہے، مخالفت بھی اس کی ہوتی ہے. تو صاحب تدلّہ سے مراد ہے کہ اکثریت جس پر متفق ہو جائے. اور جب بندہ اس تدلّہ کی مخالفت کرتا ہے، صاحب تدلّہ کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے، تو پھر بندہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے. اور اللہ کی اعلان جنگ یہ نہیں ہے کہ اللہ تلوار لے کے جنگ کرتا ہے، اللہ کی اعلان جنگ یہ ہے کہ اللہ مختلف صورتوں میں اس پر اپنی رحمت کا نزول ختم کر دیتا ہے، اس سے جو اپنی ہدایت ہے وہ چھیننا شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر بندہ بے ہدایت ہو جاتا ہے. یہ میں نے کتابوں کی 2 قسمیں بنائی ہیں جلالی صاحب کی کتب کی، یہ میرے ہاتھ میں ہیں 2 قسمیں. اب تدلّہ کا ظہور دیکھیں. شیخ الاسلام چونکہ پچھلی 2 دہائیوں سے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص دین کے طلبہ کے لیے ایک ماڈل ہیں، ہر کوئی ان کو فالو کرتا ہے. ایک ماڈل، لوگ ان کی طرح کا لباس پہننا پسند کرتے ہیں، لوگ ان کی طرح کا بولنا پسند کرتے ہیں، لوگ ان کی طرح تقریریں کرنا پسند کرتے ہیں. یہ شوق ہے، جو بندہ ماڈل بن جاتا ہے پھر اس کی فالو کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ اتباع کی جاتی ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کرنا چاہیے، بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی مرض پائی جاتی ہے کہ جس نے شیخ الاسلام کو فالو کرنے کی بات کی، لو جی یہ شیخ الاسلام بن رہا ہے، ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں. اندر سے مخالفت، یہ بھی حسد ہے. شیخ الاسلام بننا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی شیخ الاسلام بن جائے. جس نے 5 کتابیں لکھی ہوں یا 10 تقریریں کی ہوں وہ شیخ الاسلام تھوڑی بن جاتا ہے. شیخ الاسلام کے لیے حضور اسلام کی توجہات چاہیے ہوتی ہیں. شیخ الاسلام حضور غوث پاک کی مہر سے بنتا ہے، مولا علی کی مہر جب تک ثبت نہیں ہوتی کوئی شیخ الاسلام نہیں بن جاتا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اتباع جاری رکھیں بے شک جتنی مخالفت ہو. جلالی صاحب نے بھی شیخ الاسلام کے کسی دور میں اتباع کی تھی. آپ کہیں گے کیسے؟ شیخ الاسلام ماڈل تھے. آپ عالم عرب و عجم کی جتنی کتابیں کھنگال لیں، یہ پیچھے میری لائبریری کا ایک منظر ہے، دنیا جہان کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، کسی کتاب کا وہ اسلوب نہیں ہے جو شیخ الاسلام کی کتاب کا اسلوب ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی کتاب کے شروع میں یہ قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں. ہر کتاب میں یہ قصیدہ بردہ ہے، اور میرے پیچھے یہ امام سیوطی کی در منصور
عالم عرب اور عجم کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں، پاکستان میں چھپی ہوئی، انڈیا میں چھپی ہوئی، کسی مکتبے کا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا یہ اسلوب نہیں ہے، یہ اپنے ذوق کی بات ہے۔ آپ ہر کتاب سے پہلے یہ قصیدہ بردہ لکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بتاتا ہوں آپ کو بات، اب آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے کس طرح کتابوں پہ محنت کی اور کھنگالی ہے۔ جلالی صاحب کی جو کتابیں شیخ الاسلام سے بلا واسطہ بالکل ڈائریکٹ مخالفت سے پہلے تھیں، ان پر جلالی نے قصیدہ بردہ لکھا ہوا ہے اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے۔ یہ عداوت سے پہلے کی کتب، عداوت تو پہلے سے تھی مگر اوپن عداوت سے پہلے کی کتب۔ یہ دیکھیں جی قصیدہ بردہ لکھا ہوا، مولا صلی وسلم دائمن، یہ لکھا ہوا ہے مولا صلی وسلم دائمن، پڑھ لیا نا؟ اشعار مختلف ہیں چونکہ یہ بڑا طویل ہے، کوئی شعر لے لیتا ہے، کوئی شعر لے لیتا ہے۔ یہ جلالی صاحب نے جناب قصیدہ بردہ لکھا ہوا ہے مولا صلی وسلم دائمن۔ یہ جتنی جلالی صاحب کی یہ کتابیں میرے سامنے ہیں، ایک اب میں نہیں دکھاتا، یہ شیخ الاسلام کی ڈائریکٹ مخالفت سے قبل کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے پہلے کیا لکھا ہے، قصیدہ بردہ، اور جو ڈائریکٹ مخالفت کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں ان میں قصیدہ بردہ اڑا دیا۔ یہ قصیدہ بردہ نہیں ہے، چیلنج کرتا ہوں میں، کوئی ثابت کر دے، میرے اس میں نقطے کو غلط ثابت کر دے۔ یہ قصیدہ بردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کتاب شروع کر دی۔ یہ قصیدہ بردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کتاب شروع کر دی۔ جو کہیں نہیں، یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ مخالفت جس کی کرتا ہے پیٹرن تو اسی کا ہے تیرے پاس، تیرے اندر تو اتنی عقل ہی نہیں کہ کتاب اپنی ترتیب دے سکے۔ کوئی قصیدہ بردہ نہیں۔ تو جتنی کتابیں شیخ الاسلام کی مخالفت سے قبل لکھی گئیں ان میں قصیدہ بردہ ہے، اور جو بعد میں لکھی گئی وہ قصیدہ بردہ نہیں ہے۔ اب آپ کو تدلہ کا ظہور بتاؤں، یہ نقطے کسی نے نہیں بتانے، اب آپ کو بتاؤں کہ تدلہ کا ظہور کیسے ہو رہا ہے جلالی کی زندگی میں۔ تدلہ کیا ہوتا ہے؟ تدلہ سے مخالفت اللہ پاک ہدایت اور توفیق چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ اور یکلخت کیوں نہیں چھینتا؟ چونکہ اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ پاک مہلت دیتے ہیں، یکلخت نہیں چھینا۔ جلالی صاحب کی جو کتابیں، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں چھینتا، یکلخت نہیں چھینتا، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ تو یہ جتنی کتابیں جلالی کی شیخ الاسلام کی مخالفت سے قبل کی ہیں ان پر قصیدہ بردہ لکھا، جو شیخ الاسلام کی مخالفت کی بعد کی ہیں ان پر سے قصیدہ بردہ اڑا دیا۔ اب تدلہ کا ظہور دیکھیں، تدلہ کا ظہور یہ ہوا، قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے امام بصیری نے لکھا، فالج کی حالت میں لکھا، 30 سال یا 35-40 سال فالج کی حالت میں رہے، حضور اسلام کے عاشق تھے، ہر وقت نعتیں پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، حضوری میں رہتے تھے، قصیدہ بردہ لکھا حضور، اور ایک شعر رہ گیا، اس کو مکمل کر کے جب سوئے تو حضور اسلام خواب میں تشریف لائے۔ یہ سب کو واقعہ پتہ ہے، حضور اسلام خواب میں تشریف لائے، حضور اسلام نے فرمایا کہ بصیری جو تو نے اپنا قصیدہ لکھا ہے وہ ہم کو سنا۔ حضور اسلام نے خود سنا، خود سماعت فرمایا، اور جاتے ہوئے اتنا پسند آیا کہ اپنی چادر مبارک عطا کر گئے تحفے کے طور پر امام بصیری کو۔ قصیدہ بردہ کا مطلب، بردہ چادر کو کہتے ہیں عربی میں، قصیدہ بردہ کا مطلب ہے چادر والا قصیدہ۔ اب جلالی نے جب سے شیخ الاسلام کی مخالفت شروع کی، اللہ نے وہ قصیدہ بردہ کی برکات، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس گھر میں قصیدہ بردہ پڑھا ہوگا بیماری نہیں داخل ہو سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو قصیدہ بردہ پڑھا ہوگا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ خاتمہ بالسوء نہیں ہو سکتا، مطلب کہ اس کا خاتمہ کلمہ کے بغیر نہیں ہوگا جو قصیدہ بردہ کا ورد کرتا ہے۔ اتنی اس کی برکات۔ اور شیخ الاسلام سے مخالفت نے جلالی صاحب کو مجبور کر، دیکھیں غیر محسوس انداز میں اللہ کی جنگ دیکھیں۔ اللہ کی جنگ یہ ہوتی ہے، اللہ کی جنگ یہ نہیں ہوتی کہ تلوار لے کے آ جائے کافر کر دے، اس کی داڑھی اٹھو تو گری پڑی ہو، یہ اللہ کی جنگ نہیں ہوتی۔ اللہ کی جنگ یہ ہے کہ غیر محسوس انداز میں، جلالی صاحب ہوش کریں یہ کس طرف جا رہے ہیں آپ، غیر محسوس انداز میں اللہ نے آپ سے ہدایت چھیننا شروع کر دی، آج قصیدہ بردہ سے محروم ہوئے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں کہ کل آپ مخالفت شیخ الاسلام کی وجہ سے کہیں ایمان سے بھی محروم نہ کر دیے جائیں، اور تدلہ کا ایسا ظہور ہو کہ آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ایک ظہور، سمجھ گئے بات کو؟ جلالی صاحب کہتے تو ہوں گے تو میرے گل ہی پہ گیا۔ اگلی بات، تدلہ کا دوسرا مظہر آپ کو بتاؤں۔ شیخ الاسلام کی مخالفت سے قبل جلالی صاحب کے 18 رسالے لکھے گئے،
کتنے؟ اور بعد میں 9 لکھے گئے. کتنے؟ یہ وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے, یہ وہ ہیں جو کنفرم ہیں, اس لیے میں اتنی تعداد 9 لکھے گئے. اس کا مطلب کہ اللہ نے اپنے ولی جو صاحب تدلہ ہے اور صاحب مقام رسول نما ہے, اللہ کے رسول کے منصب پر جو رسول کام کیا کرتے تھے وہ کام اس دور میں کر رہا ہے, اس کی مخالفت پر اللہ نے 18 سے تعداد 9 پہ آ گئی, 50% دین کی تعلیم دینے کی, کتب لکھنے کی توفیق ثبت کر لی. 50% توفیق ثبت ہو چکی ہے, ابھی بھی 50% باقی ہے. اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو کچھ بعید نہیں کہ یہ بھی چھین لی جائے.